تو گائز فائنلی میں کربلا شریف مولا حسین کی بارگاہ پہ پہنچ چکا ہوں آپ لوگوں کی زیارت کرانے کے لیے پورا انفارمیشن کے ساتھ۔ مولا حسین آپ کی بارگاہ پہ جو بھی میرا بندہ سبسکرائبر حاضر ہے اس کی منت مرادیں پوری۔ دیکھیے کپڑے کو یہاں پہ دیکھیے کپڑے کو مس کر کے دربار سے لے کر کے جاتے ہیں ظاہری۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ رسول خدا اس مقام پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں پر اب امام حسین علیہ السلام کی مزار ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لوگ زیارت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں خاک شفا ہے حسین، امام حسین علیہ السلام نے مٹی کو خاک شفا بنایا۔ خاک جی یہ جو خاک ہے اس کو یہاں آنکھوں میں لگایا جائے، جی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں روز انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ملائکہ آتے ہیں، مرسلین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں حضرت کی ہاتھوں میں لے کر کے لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کنز شہیدہ ہیں۔ اچھا تمام شہداء کے قلعہ کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی سب یہیں پر دفن ہے، تمام شہداء جی قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی زیارت کرنے آنا چاہتا ہے تو طریقہ کیا، کس طریقے سے زیارت کر سکتا ہے، اور تبرک کے طور پہ کیا یہاں پہ ملتا ہے، کیا لے جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میں آپ کا دوست مسٹر خان یوٹیوبر۔ تو فائنلی آج کا بلاگ میرا یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو مولا حسین کی بارگاہ کی کمپلیٹ زیارت کرواؤں گا، یعنی آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے گنج شہیدہ کہاں پر ہے اور کس طریقے سے مولا حسین کی بارگاہ پہ آپ جا سکتے زیارت کرنے۔ ہرا کپڑا بھی لے لیا ہے میں نے، اس کو مس کر کے لے کے جاؤں گا کیا بولتے ہیں اجمیر شریف، اور کیا کیا ہے پورا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہاں پہ چل کے۔ تو دیکھیں ہمارے انکل، اب ہم لوگ جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ حرم شریف کے پاس جا رہے ہیں، کوئی تبرک کا کچھ سامان لے کے جانا۔ جی جی انشاءاللہ، اور زیارت بھی کرتے ہیں، بڑھیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ چھوی بنا کر کے دکانوں میں بیچتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا تسبیح، یہاں کی مٹی کی خاک شفا، یعنی جو روزہ مبارک ہے، روزے مبارک کی مٹی کا یہ تسبیح بناتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہو مولا حسین کے روزے کی اس کی مٹی کا بناتے ہیں۔ یہ زینب تلیہ زینب ہے، یعنی یہاں پر یہیں سے بی بی زینب نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا امام حسین کو، اسی لیے اسے زینب ٹیکری بولتے، اس کا کام چل رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پہ جگہ جگہ ہر جگہ دیکھیے پانی کا انتظام کرا گیا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہر جگہ پانی کا انتظام کرا گیا پجارینوں کے لیے، پجاری نہ آئے پانی پی کے جائے، ٹھنڈا پانی۔ اور یہ دیکھیے رہائش گاہ بنایا ہوا ہے میں زائرینوں کے لیے کہ زائرین آئے اور زائرین یہاں پر آ کے زیارت کر کے جائیں۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پیارا منظر ہے۔ یہ جو گیٹ ہے اسی گیٹ سے میں اندر داخل ہوں گا۔ اس گیٹ کے بارے میں بھی کافی کچھ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ مولا حسین کے جو سر مبارک ہے یہ اس طرف کا گیٹ ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اسٹیچو بنایا ہوا ہے، یہاں پہ یہ اسٹیچو بنا کر کے یعنی فاؤنٹین بنا کر کے ظاہر کرا گیا ہے کہ آج بھی یہ پانی حسین کا ہے۔ دیکھیے پانی بھی اچھل کے کہہ رہا ہے میں ہوں حسین کا۔ بے شک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی جاتے ہیں اندر زیارت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ مولا حسین کا علم ہے، دو تلواریں اور کیا بولتے کہ وہ ڈھال، اور یہ پورا فاؤنٹین بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا دیکھیے ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اندر، آپ کو زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، ہماری ہوٹل اسی سائڈ میں ہے، یہاں سے ہمارے کو بالکل پاس پڑتا ہے، یہاں سے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، آپ کو زیارت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ زینب کی ٹیکری، زینب ٹیکری دیکھ سکتے ہو، کام چل رہا ہے یہاں پہ، اور جہاں خیمے لگے تھے وہ بھی اس جگہ بھی کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا جب دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ یہاں پر پہلے سب سے پہلے جوتے جمع کرنا پڑتے ہیں، ابھی پہلے جوتے جمع کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں پر بھی کوئی چارج نہیں لیا جاتا جوتے جمع کرنے کا۔ دیکھیے
जूते जमा करता हूँ, फिर इसके बाद बता। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, नंबर वाले टोकन मिलते हैं और आपके जूतों को यहाँ जमा कर लिया जाता है और नंबर वाले टोकन देते हैं। आपके जूते फ्री में यहाँ पे रखते हैं माशाल्लाह, और यहाँ चेकिंग होकर के जाया जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अंदर करता हूँ, आप लोगों को पूरा बताता हूँ डिटेल के साथ यहाँ के बारे में। एक और बात है कि यहाँ पे जब भी कोई ज़ायरीन आता है ना, तो उसको चेकिंग करके अंदर अलाउ करते हैं, बिना चेकिंग के अंदर अलाउ नहीं है। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है माशाल्लाह। ये देखिए। अच्छा ये एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि यहाँ थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ेगा, जो मेन रोज़ा मुबारक है वो थोड़ा नीचे साइड में है। सुभान अल्लाह। तो देखिए मैं हरम शरीफ में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे अज्जू भाई हमें मिले हैं। अब हम इनसे ही जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि हम करबला शरीफ जाते हैं तो करबला शरीफ का मैदान दिखता है हमें, तो वो मैदान कहाँ पर है जहाँ पे जंग हुई थी? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वही मैदान है जहाँ पे जंग हुई जी, लेकिन हालात के हिसाब से, दौर के हिसाब से यहाँ पे एक बस्ती बसी है जी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे तो इस ज़मीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़रीदा था जी 60,000 दीनार में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन को ख़रीदा था बनी असद वालों से। जी उसके बाद बनी असद वालों को ये ज़मीन हिबा कर दी थी, जी ये कहते हुए कि हम यहाँ पे हमारी लाशें पड़े रहेगी, तुम आना और हमारी लाशों को दफन कर देना। उसके बाद औरतों से कहा कि अगर तुम्हारे मर्द खौफ से हमें दफन न करे तो तुम हमें दफन कर देना। उसके बाद बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुला करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप खौफ की वजह से हमें दफन ना करें तो तुम खेलते खेलते आना और हम पर मुट्ठी मुट्ठी खाक डाल देना और हमें दफन कर देना। अब ये जो देख रहे हैं ये पूरा जो है जी बाहर आपने लिया होगा वीडियो जी ये सारी की सारी ज़मीन जितना आता है करबला का जी जी खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको खरीदा था। अब उसके बाद बनी असद वाले रहते थे यहाँ पे, जी लोग ज़ियारत के लिए आते रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। देखिएगा पहले के दौर में कोई मीडिया थी नहीं जी कि जिस तरीके से ये खून नाहा को दुनिया तक फैलाया जाए। एक मौजज़ा है जी बेशक हुसैन अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाकी रखने का वादा किया। बेशक तूने मेरे नाम को बाकी रखा है, मैं तेरा नाम बाकी रखूँगा। आज आप कुछ सोच सकते हैं कि 1400 साल पहले यहाँ पे क्या था हुआ। एक सहरा था बंजारा, बिल्कुल यहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं था जी कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लाशों को छोड़ करके 11 मुहर्रम को जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली को, उनके घर वालों को कैद कर करके लेकर के चले गए जी देखिएगा सबसे पहला सवाल मेरा ये दुनिया से है कि ये बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुर्म क्या था। अगर कोई मुल्क पे जंगें होती है तो मुल्क फतह करने के लिए होती है, बादशाह को क़त्ल करने के लिए होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई इरादा नहीं था जंग। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के को ख़राब करना नहीं चाहते थे कि खाने काबा में ख़त्लो गारतगिरी नहीं चाहते थे। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि हमने मक्के को दुनिया के लिए अमन व अमान करार दिया। बेशक लोग वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़त्ल के लिए हाजी के लिबास में आए थे जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो छोड़ करके यहाँ का क़त्ल किया था। करबला नहीं था, कूफा जा रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लोग कूफा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला रहे थे जी ख़त लिख करके बुलाया कि मौला आप यहाँ पे आइएगा, हालात तराशोब हो रहे हैं। इस्लाम को फैलाना खता है, जुर्म है, खुदा की आल होना जुर्म है। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को क़त्ल इसलिए किया क्योंकि ये आले रसूल है। अल्लाह अल्लाह ये आले रसूल है। देखिएगा मैं आपने कहा था मुझसे कि हरम के बारे में बता दूँ। जी हम लोग जिधर की तरफ आप उधर बताइएगा जी हम लोग ये जिधर की तरफ खड़े हुए हैं
جی یہ امام حسین علیہ السلام کا سرانہ ہے. جی سر ادھر ہے امام حسین علیہ السلام. بابر راس کہا جاتا ہے اسے, دروازے کو ہاں بابر راس کہا جاتا ہے. جی ایک خبر ہے امام حسین علیہ السلام کی, وہ جو دری دکھ رہی ہے آپ کو, جی ایک خبر ہے. جی ایک خبر میں امام حسین علیہ السلام ہے, جی سینے پہ شہزادے علی اصغر علیہ السلام جو 6 ماہ کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا سا, جی وہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ پائنتی ادھر ہے, پائنتی ادھر جی جو امام حسین کا پائنتی ہے وہ ادھر, پائنتی شہزادے علی اکبر علیہ السلام. جی ایک ہی زری میں 3 شہداء ہیں. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہے, جی امام حسین کے سینے پہ شہزادے علی اصغر ہے, جی اور پائنتی امام حسین علیہ السلام کا کڑیل جوان 18 برس کا علی اکبر ہے, جو اللہ ہم شکل رسول تھا. ماشاء رسول اللہ. خدا کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام کئی سال تک جا کر کے اپنے نانا کی خبر پر ہاتھ رکھ کے روکتے تھے. اللہ بڑے اشتیاق کے بعد, نانا آپ کی جدائی مجھے مار ڈالے گی. اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے قلب کے سکون کے لیے علی اکبر ہم شکل رسول دیا کہ تمہیں اپنے جد یاد آ جائے تو اپنے بیٹے کی صورت دیکھ لینا. اللہ اکبر. اللہ پائنتی شہزادے علی اکبر. جی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان, یہ کربلا کا میدان ہی تھا. یہاں جی بنی اسد والوں میں امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے آئے تو انہیں میری قبر بتا دینا. اللہ اکبر. اللہ زمین خرید کر کے دے کر کے بتایا. ادھر کی طرف شہدائے جی کربلا ہے, جی ادھر ایک اور اندر زیارت ہے. جی اس طرف اس طرف جی اندر داخل ہوں گے جی تو بائیں ہاتھ کی طرف جائیں گے تو وہ امام رضا علیہ السلام جس کی آپ زیارت کر کے آئے ہیں مشرق جی میں, جی امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند ہے. جی ابراہیم مجاب جو متولد ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے, ان کو بھی یہاں پر حجت بنا کے رکھا گیا, کیونکہ مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں. جی کوئی امام جعفر صادق تک کے ماننے والا. دیکھیے گا شہدائے کربلا میں یا امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں شہادت کے کئی بات, جی 9 امام گزرے ہیں. جی 9 اماموں میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے, نہ ان کی کوئی اولاد ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام کو یہاں رکھنا یہ حجت تمام کرنا ہے کہ دیکھو میں اپنے بیٹے فرزند موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند کو اپنے پاس رکھ کر کے ان لوگوں پہ حجت تمام کر رہا ہوں جو 6 کے بعد میرے بیٹوں کا انکار کرتے ہیں. کتنا کھلا ہوا معجزہ ہے, آپ دیکھیں گے یہ اتنا کھلا ہوا معجزہ ہے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو, آپ یاسین دیکھیے گا کہ جا کے تم درخت جلا دیتے ہو پھر ہم پھر سے اگاتے ہیں. یہ جو امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا ہے, جی یہ کچھ وقت کے لیے مرے تھے. ان کی شہادت آج 1400 سال سے تا قیامت تک کے یہ زندہ ہے, بے شک. ہمیں سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں. کئی ایک ایسے معجزات ہیں یہاں پر جو ابھرے ہیں, لوگوں نے دیکھا ہے. یہاں شہدائے کربلا آج بھی زندہ ہے, وہ نصیب بدل سکتے ہیں لوگوں کو. امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان نثار کر کے ان لوگوں نے بتایا کہ دیکھو ہم نے دائمی حیات حاصل کر لی. سبحان اللہ. امام سبحان حسین علیہ السلام کی یہ وقتی زندگی ہم نے نثار کر کے ہم نے دائمی یعنی تا قیامت تک اس کے بعد کی زندگی ہم نے لے لی ہے. اللہ اکبر. اللہ. ایک چیز اور جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو پورا آرکیٹیکٹ ہے, یہ پورا جو بنایا گیا ہے, یہ کنہوں نے تعمیر کرا تھا؟ دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار امام حسین علیہ السلام کا روضہ بنایا گیا ہے. جی. ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حال کا ہے. جی. 2009 میں یہ روزے کو بنایا گیا ہے. 2009 کا یہ روزہ دیکھنے میں بنا ہوا ہے. جی. اور یہ جو باہر کا یہ سب 9 میں بنایا. 9 میں بنایا گیا ہے. جی. امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے زندہ ہیں. آج بھی اگر حرم میں کوئی بھی کام نکل جاتا ہے, ملینر ہے شیعہ لوگوں میں, الحمدللہ خدا کا شکر ہے, اللہ نے دولت سے نوازا ہے. بے شک. اور کیوں نہ ہو امام حسین علیہ السلام جسے آپ نے سوال کیا کہ کس نے بنایا, امام حسین علیہ السلام جس سے اپنا کام لے لینا چاہے. امام حسین علیہ السلام کا بیٹا زندہ ہے آج بھی, امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, وہ جس سے چاہتے ہیں اپنا کام لے لیتے ہیں. سبحان. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں حضرت کی یہاں جگہ جگہ پہ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں, اور زندگی یہ خاک شفا ہے بھائی, اچھا جس پر امام حسین علیہ السلام نے
सजदा किया था। अक्सर लोग पूछते हैं इधर आइए, जी अक्सर लोग पूछते हैं कि खाके शिफा कहाँ तक है, हम्म कहाँ से मट्टी उठाई जाए। अल्लाह अकबर। जी जी बेशक देखिएगा ये कुरान है, ये तो आप जानते हैं, जी जी बेशक कुरान रखी हुई है। बेशक यहाँ पे वाजिब है कि 2 रकात नमाज पढ़ी जाए हदिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसमें सबसे पहले रकात में अलहम के बाद यासीन पढ़ी जाए, जी और जो है दूसरी रकात में सूरह अलहम के बाद सूरह रहमान पढ़ा जाए। जी ये कुरान में की हुई है और ये ज़ियारत की किताब है, जो ज़ियारत जी। है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जी। और तमाम शुहदाए करबला की ये ज़ियारत। अब रहा ये खाके शिफा है, हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मट्टी को खाके शिफा बनाया। जी अक्सर लोग पूछते हैं कि खाके शिफा कितनी है। जी देखिएगा, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 10 सवारों को तैयार किया गया था जी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा पामाल किया जाए। इमाम अल्लाह। हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा यहीं पर पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर खतलगा जहाँ पे आप देखिए, यहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा पड़ा हुआ था, और यहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। अल्लाह अकबर जहाँ अल्लाह जहाँ पर जसदे हुसैन गया है, वो घोड़ों के समोसे वो सब खाके शिफा है। अच्छा, मैं एक बात एक आपको बता दूं। जी देखिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे से थे ना, जी जी बेशक तो जब कभी रसूल खुदा के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते तो रसूल खुदा दौड़ते हुए आते, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए आते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठा लेते। बेशक सुभान अल्लाह। हर वक्त रसूल खुदा ऐसे ही करते। कभी ये मौका नहीं मिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, खुद रसूल खुदा दौड़ते हुए जाते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में भर लेते। कभी ये मौका नहीं मिला कि हुसैन खुद रसूल खुदा तक पहुंच जाए। ये खतगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बसे गर्दन कत्ल किया गया था। अल्लाह अकबर। ये बता दूं कि मैंने अभी कहा ना कि जब तक के कभी ऐसा मौका रसूल खुदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं दिया कि हुसैन खुद अपने नाना के पास आ जाए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर ज़िबा किया जा रहा था, रसूल खुदा उस मकाम पे खड़े हुए थे जहाँ पर अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार है। जिस मकाम पे अब इमाम हुसैन की खब्र है ना, जी रसूल खुदा वहाँ पर खड़े हुए थे। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया जा रहा था। रसूल खुदा है रहमतुल लिल आलमीन, बेशक सारी दुनिया के लिए रसूल खुदा को अल्लाह ने रहमत बना करके नाजिल किया। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खुद रसूल खुदा रहमत। बेशक। कैसे देख सकते थे रसूल खुदा कि रसूल खुदा के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया जा रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ पर तमाम अंबिया खड़े हुए थे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िबा हो रहे थे। हज़रत आदम, नूह, यहाँ तक कि 1,24,000 पैगम्बर खुद रसूल खुदा उस मकाम पे खड़े हुए थे जहाँ पर अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़त्ल कर दिया गया और शिम्र इमाम हुसैन का सर लेकर के उठा, तो अब नवासा नाना के पास जा रहा है। अल्लाह अकबर। वो बेसर लाशा गिरता है, उठता है, गिरता है और सलाम करता है कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। यहाँ से वहाँ तक के लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने नाना की मुलाकात को गया। आप देख सकते हो मैं करबला शरीफ में हूँ और करबला शरीफ में ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। आप देख सकते हो यहीं पर ये इसे कहा जाता है कत्लगाह। देखिए आज मैं यहीं का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर कत्लगाह है, ये पूरा लिखा हुआ है। देखिए कत्लगाह, यहीं पे इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर जो इमाम हुसैन के दोस्त हैं। अच्छा, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जी खत लिख करके बुलाया था। जब लश्कर आ रहा था, एक के बाद एक लश्कर आ रहा है। जी देखिएगा, यजीदी लश्कर जब आता था जी तो उमर साहब ने कहा था कि जो भी लश्कर करबला पहुँचे जी तो सबसे पहले वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों का गश्त करें। जी नखारे, ढोल, ताशे बजाए जाए और जोर जोर से चीखा जाए
تاکہ بچے اور عورتوں کے دل دہل جائے. اللہ اکبر اللہ. ٹھیک ہے. تو شہزادی زینب نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ کس کا لشکر ہے. امام حسین علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ حرملہ کا ہے, دستہ آیا ہے, یہ شمر کا لشکر آیا ہے. تو شہزادی زینب نے پوچھا کہ بھیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کوفے میں رہا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا کہ اے فقیہ لکھا. فقیہ کا مطلب تمام شریعت سے معلومات رکھنے والے کو کہا جاتا ہے, دین رسول کے بارے میں معلومات رکھنے والے کو کہا جاتا ہے. دیکھیے گا یہ حبیب ابن مظاہر ہے. جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا, حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے اپنا کھانا تمام کیا اور خزد کیا, رونے لگے. جب امام حسین علیہ السلام حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہے تھے تو شہزادی زینب نے, جو امام حسین علیہ السلام کی بہن تھے, انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی حبیب کو خط میں سلام لکھ دیجیے گا. جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ فاطمہ کی بیٹی نے سلام کیا, اللہ اکبر, اپنے سر کو مارا, کہا کیا وقت آ گیا ہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں غلام کو سلام کر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ کئی لوگ زیارت پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مزار شریف ہے, یعنی روضہ مبارک ہے. یہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. یہ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کی قربت ہے یہاں پر. دیکھیں یعنی روضہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں حضرت کی ہاتھوں میں لے کر کے لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے اور زیارت ہے. دیکھیے گا جی قرآن کی ایک آیت ہے جی اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جنت میں کوئی بیہودہ کلام نہ ہوگا, جی صرف سلام ہی سلام ہوگا. بے شک. قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے. جی. تو یہاں پر آپ کسی کو دیکھیں گے تو سب یہاں پہ سلام میں لگے ہوئے. جی بے کوئی شک. کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ابا اللہ, کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, کوئی کہہ رہا ہے سلام ہو آپ پہ یا رسول اللہ, کوئی کہہ رہا ہے سلام ہو آپ پہ یا فاطمہ اللہ. جی. قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے, قرآن کے سورے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کیے جا رہے ہیں. جی. صرف اور صرف سلام ہی سلام ہے. امام حسین علیہ السلام میں معصومین کے لیے آپ نے اللہ کی بڑائی کی ہے, جی اس کے جلال کی بڑائی کی ہے, جی اور اس کے ذکر کو عام کیا. امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو عام کیا. جی اللہ کا ذکر یہاں پر عام ہوا ہے. بے شک. جہاں دیکھو صرف نمازیں دیکھیے, سبحان اللہ, نمازیں چل رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. زیارتیں پڑھی جا رہی ہے. یہ جنت ہے. یہ یہاں پہ بے شک. بیہودہ کلام نہیں سنیں گے آپ, صرف سلام سنیں گے یا قرآن کی اللہ کی حمد و ثنا دیکھیں گے, بے شک. یا پھر اہل بیت رسول کی مدح دیکھیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پہ یا تو یہ لوگ زیارت پڑھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کے, یا تو نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ. اور نماز بھی اسی طرف پڑھی جاتی ہے جہاں قبلہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہو جس طرف قبلہ ہے اسی طرف نماز پڑھا جا رہا ہے. اور یہ روضہ مبارک ہے امام حسین. جی پر لکھا ہوا ہے ہاں حسین منی وانا من الحسین. رسول قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بے شک سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہے نا بہت سارا جو کام ہوا ہے, یا نیچے ہو چاہے اوپر, پورا سونے کا کام ہوا ہے. پورا سونے کا کام ماشاء اللہ. مطلب یہ شہیداں ہیں. اچھا تمام شہداء کربلا کو یہیں پر دفن کیا گیا. شہداء کربلا شہزادے قاسم سے لگانے محمد, یہ تمام امام حسین علیہ السلام کے بھائی سب یہیں پر دفن ہے. تمام شہداء کربلا یہیں پر دفن ہے. ایک حضرت حور علیہ السلام, ایک حبیب ابن مظاہر, حضرت عباس, امام حسین, شہزادے علی اکبر اور شہزادے علی اصغر علیہ السلام ایک الگ ہے. باقی کے پورے شہداء کربلا یہاں پر 72. ٹھیک, بہت بہت 72 میں سے امام حسین حضرت عباس جی یہ نکال گئے. ٹھیک. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسجد, یہ پورا ایریا مسجد کا بنایا ہوا ہے. یہ مسجد کا نہیں, یہ حرم ہی ہے. حرم ہے, مطلب یہاں پہ آ کے لوگ عبادت کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو لا کر کے زیارت پڑھائی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسکول کے بچے اللہ علیہ السلام کے حرم کا طواف کیا. اچھا اچھا اچھا. دیکھیں یہاں پہ لوگ زیارت پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جہاں پر بھی دیکھو گے آپ, اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو تابوت کو یہاں پر لا کر کے یہاں پر خواہش ہوتی ہے ان کی کہ ایک بار یہاں پر بھی حرم کا طواف کیا جائے. حضرت ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی زیارت کرنے آنا چاہتا ہے
تو طریقہ کیا, کس طریقے سے زیارت کر سکتا ہے, اور تبرک کے طور پہ کیا یہاں پہ ملتا ہے, کیا لے جا سکتا ہے؟ دیکھیے گا, کوئی بھی بڑے مقام پہ جانے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے. جی نہیں, کوئی جی. بھی آپ بڑے کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر یا کسی کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے اجازت لی جاتی ہے جی. دنیاوی اعتبار سے. جب آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کرنے کے برابر ہے. کیونکہ یہ جو ذریعے امام حسین علیہ السلام اوپر کا جو گنبد دیکھ رہے ہیں آپ, جی بے اسے شک. کہا جاتا ہے تحت قبہ. جی یہاں سے اور اللہ اور امام حسین علیہ السلام کا جو تحت قبہ ہے, جو ذریعہ ہے, جی وہ اللہ اور وہ ذریعے میں کوئی بھی حجاب نہیں ہے. بے شک. یعنی آپ سبحان ذریعے کے پاس کھڑے رہیں گے تو ایسا ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور اللہ اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ. کوئی بھی دعا یہاں سے تحت قبہ کے نیچے سے رد نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا پڑتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور سبحان اللہ اس کی شان ہے, الحمدللہ اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں. جی. سبحان اللہ جب دیکھتے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کہا کہ سبحان اللہ, کیا روزہ بنا ہوا ہے, کیا شان ہے امام حسین علیہ بے السلام. شک. سبحان اللہ, الحمدللہ اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے. اب اس کے بعد زیارت ہے. زیارت کے جملے دیکھیے گا آپ, تمام انبیاء آدم سے لے کر کے رسول خدا کی تمام محنتوں کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے. یہاں پر آپ زیارت دیکھیں گے تو ہر کتاب میں زیارت میں لکھا ہوا, جی میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, دیکھیے گا, تمام انبیاء کی محنتوں کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا. جی. سلام ہو آپ پہ اے آدم کے وارث, سلام ہو آپ پہ نوح نبی اللہ کے وارث, سلام ہو آپ پہ ابراہیم خلیل اللہ کے وارث, سلام ہو آپ پہ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث, سلام ہو آپ پہ عیسیٰ روح اللہ کے وارث, سلام ہو آپ پہ محمد حبیب خدا کے وارث, سلام ہو آپ پہ امیر المومنین ولی اللہ کے وارث, سلام ہو آپ پہ محمد مصطفیٰ کے فرزند, سلام ہو آپ پہ علی مرتضیٰ کے فرزند, سلام ہو آپ پہ فاطمہ الزہرا کے فرزند, سلام ہو آپ پہ خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند, سلام ہو آپ پہ خدا کی آبرو کے فرزند. سبحان اللہ. یا سار اللہ ہو یا بن سارے, سلام ہو آپ کے خدا کی آبرو کے فرزند کے. خدا ہی آپ نے نماز کو قائم کیا, زکوٰۃ دی, نیکی کا حکم دیا, اور برائی سے امت کو روکا, اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, یہاں تک کہ یقین شہادت پہ آپ فائز ہو گئے. اللہ کی لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا, اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا, اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر جو آپ کے قتل کی خبر سن کے آپ کے قتل سے راضی ہے. لعن اللہ امت القتلت کا, لعن اللہ امت الظلمت کا, لعنت ہو یزید پر. ملائکۃ اللہ ماشاء اللہ. اس نے انبیاء و مرسلین, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں روز انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں, ماشاء اللہ. ملائکہ آتے ہیں, مرسلین زیارت کے لیے آتے ہیں. ماشاء اللہ. اگر کسی کو کوئی تبرک یہاں سے چاہیے تو تبرک کے طور پہ کیا لے جا سکتا ہے یہاں سے؟ دیکھیے گا یہاں کا جو لوگ لے کر کے جاتے ہیں, کپڑا خریدتے ہیں, ہرا کپڑا, جیسا یہ آپ شال پہنے ہوئے, جی جی جی, ایسا کوئی کپڑا خریدتے ہیں, مس کرتے ہیں ذریعے امام حسین علیہ السلام سے, اور لے کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے, فرات کا پانی ہے یہ پانی لے کے جاتے ہیں شفا کے لیے. اور جو ہے جو لوگ لے کے جانا, یہ جو مٹی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مٹی کی دیوار پڑی, جی یہاں پر یہ سب کھا کے شفا, مٹی کی دیوار دکھ رہی ہے نا, جی 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 ابھی یہ عاشورے کے لیے بچھائی گئی تھی, اب اٹھایا جا رہا ہے. جی. یہ مٹی لے کر کے لوگ جاتے ہیں, اپنے گھروں میں رکھتے ہیں برکتوں کے لیے. آپ جو چاہیں یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں برکت. اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ مٹی اگر تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں تو؟ بس بالکل جو ہے نا, حرام ہے مٹی کھانا دنیا کی, ویسے مگر رائے کے دانے یا اس سے بھی کم, اگر کوئی بیمار ہو جاتا جی اس سے بھی کم, رائے کے دانے سے کم, جی وہ اگر آپ خالی ایسا چک لیتے ہیں یہ یقین کے ساتھ کہ مجھے شفا ہو جائے گی. آپ کو ایک واقعہ سنا تو, ایک شخص تھا, ہمارے ہندوستان کا ہی واقعہ ہے جی. ایک شخص تھا, وہ کربلا جا رہا تھا, 100 سال پرانا واقعہ ہے جی اس کے گھر کے بازو میں ایک اندھا رہا کرتا تھا. جی. اس نے کہا کہ بھائی آپ کربلا جا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہاں سے تھوڑی سی کھا کے شفا لے کر کے آئیے,
मैं अपने आँखों में डालूंगा और मुझे यकीन है कि मेरी आँखें आ जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। वो घर से निकले, करबला आए और आकर के उन्होंने खाके शिफा की जो खाक आप देख रहे हो, खाके शिफा, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, जी ये खाक, जी ये जो खाक है जी। ये खाके शिफा है। जी इसको यहाँ आँखों में लगाया जाए, जी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, माशाल्लाह। अंधों की आंखें आ जाती है। ये जो खत्म है, आपके खत्म है, ये खत्म है, ये जो खत्मों को जी ये लगी हुई खाक है, ये सब खाके शिफा है ये। तो वो अपने घर पहुंचे जी और वो यहाँ से खाक ले जाना भूल गए थे। जी वो अंधा आया और आकर के उसने कहा कि भाई मेरी खाके शिफा कहाँ है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये गरज आपको बताइए यहाँ से पहले ये सब बिछा हुआ नहीं रहता था, जी। खाक पड़ी हुई रहती, अब तो ये सब बच्चे टाइल्स ये वो लगाए गए, पहले मट्टी हुआ करती थी जी कि हमारे हाथों में नाखूनों में जी। खाके शिफा भर जाती। जी जैसे ही देखिए वो अंधा आ रहा है, उन्होंने यकीन देखिएगा जी कहा कि ये कदम मेरे करबला जा करके आ रहे हैं। उन्होंने अपने जमीन घर की मिट्टी पर अपना कदम रखा बेशक। और वो खाक उठाई और खाक उठा करके उस अंधे को दे दी। उसने अपनी आंखों में लगाई और उसकी आंखें आ गई। सुभान अल्लाह। मतलब यकीन अगर आपका पक्का है तो सब कुछ हो सकता है। बस ये जो खाक है, ये सब खाक के शिफा है। ये पूरे अगर इतराब के आप अंदर, हाँ किसी मुर्दे को इस यकीन के साथ खिला दे जी कि वो जिंदा हो जाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो मतलब ये जो जितना बड़ा हरम है, इस हरम के अंदर जितनी खाके मतलब बिछाई जाती है वो सारी खाके शिफा है। सब खाके शिफा है, ये ठीक है। सब खाके शिफा है। बहुत शुक्रिया। और हरम के बाहर हरम के बाहर भी जितना मैंने आपसे कहा ना कि जी। जहाँ जहाँ वो घोड़ों के समूह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जैसे आपदा समझते हैं ना जी यानी इस घोड़े पर अगर जिस्म पे लगता है तो उसको कुछ लगता है ना, तो अब मैं जबान में लफ्ज नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बता सकूँ। अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप लोगों को मैं मौला हुसैन की बारगाह ले चलता हूँ। मौला हुसैन की बारगाह की पहले ज़ियारत कराते हैं, उसके बाद मौला अब्बास की बारगाह ले चलते हैं। यहाँ लेडीज़ों के लिए अलग सेक्शन है, लेडीज़ लोग अलग आकर के ज़ियारत कर सकते हैं और जा सकते हैं। यहाँ जेंट्स है, जेंट्स लोगों के लिए अलग है, यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, ज़ियारत करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। देखिए मौला हुसैन के बारगाह ज़ियारत। देखिए ज़ियारत कर रहे हैं यहाँ पर लोग। ज़ियारत पढ़ने के बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। देखिए सुभान अल्लाह। मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन आपके बारगाह पे जो भी मेरा बंदा सब्सक्राइबर हाजिर है उसकी मन्नत मुरादें पूरी हो और आपके बारगाह पे जल्दी से जल्दी उसको भी सर्फ हासिल हो कि आपकी बारगाह पे आकर के ज़ियारत कर सके और मौला हुसैन उसके घर में जो भी परेशानी जो भी प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं ये दुआ करता हूँ आपकी बारगाह पे। जब आप इमाम हुसैन की बारगाह पे आएंगे ना तो आपको 5 मकाम की ज़ियारत देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किन किन की ज़रूरत है। ये जो आप सामने जरी देख रहे हैं इसमें जितने भी शौदा शहीद हुए थे इस जरी के अंदर उन शौदाओं की तुरबत है। सामने हबीब इब्ने मज़ाहिब का तुरबत है, बाजू में ही मौला हुसैन का तुरबत है। और उसके जब आगे जाएंगे आप तो 7वें इमाम के फर्जंद की भी बारगाह है, आप वहाँ पर भी जाके ज़ियारत कर सकते हैं। कपड़े को यहाँ पे देखिए कपड़े को मस करके दरबार से लेकर के जाते हैं ज़ाहिरी और तबर्रुक के तौर पे इसको ले जाते हैं और या तो पहनते हैं या ताबीज़ बना करके यूज़ करते हैं इस्तेमाल। अब मौला अब्बास की बारगाह पे हम लोग जा रहे हैं और सामने ही यहाँ से रास्ता है मौला अब्बास की बारगाह जाने का। अब वहाँ पर जा कर के आपको बताते हैं इंशाल्लाह सब कुछ, पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं।